اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء سلام على آل ياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صلوات بھیجی محمد وآل محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی محترم ناظرین، امام حسین علیہ السلام اور عقیدہ مہدویت کے عنوان سے آج ہماری یہ نبی مجلس ہے۔ ہم نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ امام عصر علیہ السلام کی غیبت کا راز خود پروردگار عالم جانتا ہے یا خود امام جانتے ہیں کہ کیوں امام علیہ السلام غیبت کے پردے میں ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن کچھ روایات سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلا کہ ہم یہ غیبت کا سلسلہ اس لیے ہے کہ اس زمانے غیبت میں ایک تو امتحان لینا مقصود ہے، جیسے کہ ہم نے کل روایات میں بیان کیا تھا، خود امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے نوے بیٹے یعنی امام زمان علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے حضرت موسیٰ کی سنت پائی جاتی ہے، ایک سنت حضرت یوسف کی پائی جاتی ہے اور دوسری سنت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ کل کی گفتگو میں ہم نے مختصر بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کا لوگوں سے دور چلا جانا اور اس میں لوگوں کا امتحان ہونا۔ جب حضرت موسیٰ واپس پلٹ کے آئے دیکھا کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی سے پوچھا، حضرت یحییٰ سے پوچھا کہ میں تو آپ کو ان کے درمیان چھوڑ کے گیا تھا، آپ نے کیوں ان کی رہنمائی نہیں کی؟ حضرت یحییٰ پتہ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میں نے ان کی ہدایت کی، میں نے ان کی رہنمائی کی، لیکن انہوں نے میرا کہا نہیں سنا، میرا کہنا نہیں مانا، یہ چاہتے تھے مجھے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، امام عصر علیہ السلام غیبت میں گئے ہیں، لیکن غیبت میں جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں بغیر ہدایت کے چھوڑ دیا، نہیں۔ امام علیہ السلام کی جو غیبت صغریٰ تھی اس میں بھی اور جو یہ غیبت کبریٰ میں بھی، اس میں بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑا مولا نے۔ غیبت صغریٰ کے اندر مولا کے 4 وکیل تھے اور
73 سال تقریباً 70 سال کے نزدیک جو ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام غیبت صغرا میں تھے، جبکہ آپ کے وکیل جو تھے وہ لوگوں کے درمیان میں ہوا کرتے تھے. رابطہ جو ہے وہ امام اور وکیل کے درمیان رابطہ رہا کرتا تھا، لوگوں سے رابطہ نہیں تھا اس دوران. لیکن امام نے اس زمانے میں بھی جو ہے ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑا، بلکہ کہا کہ تم جو ہے نا ہمارے وکیل سے پوچھو، جو بھی وہ کہیں اس کے کہنے پر عمل کرو، ان کا کہا سننا ایسے ہی جیسے ہمارا کہا سننا. لیکن جب غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نیابت کو نیابت عام قرار دے دیا. اب وکیل خاص نہیں ہے، نیابت خاص نہیں، بلکہ ولایت نیابت عام ہے. امام نے فرمایا کہ دیکھو ہم تمہارے درمیان کچھ ایسی شخصیتیں، ایسے علماء چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ ان میں اگر یہ والی صفات پائی جائیں، سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے بس ان کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے. فانظروا الی رواتنا، روات حدیثنا. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ تمہارے درمیان کون ہے جو ہماری جانب سے ہماری روایت کو بیان کرتے ہیں. من کانا، ان کے وہ فقیہ، امام فرماتے ہیں کہ ان صفت کے ساتھ من کانا صائنا لنفسه وحافظا لدینه ومخالفا للهوى ومطیعا لامر مولا. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے فرمایا فانظروا الی روات حدیثنا. امام فرماتے ہیں کہ تم دقت کرو. ہر مجتہد کی تقلید کے لیے امام نے نہیں فرمایا کہ ہر مجتہد کے پیچھے چلنا شروع کر دو، جو بھی مثال کے طور پر یہ اعلان کرے اور سند دکھا دے کہ میں جو ہے نا میں مجتہد ہوں، میں مرجع تقلید ہوں، بس میری تقلید کرو. نہیں، امام نے ایسے نہیں کہا کہ ہر مرجع تقلید کے پیچھے چلے جاؤ. نہیں، کہاں فانظروا، دقت کرنی ہے یہاں پر. آپ نے یہ وظیفہ ہے ہمارا، ہم نے تلاش کرنی ہے، ہم نے پہچاننا ہے ولی فقیہ کو، ہم نے پہچاننا ہے مرجع تقلید کو. اور یہ ہمارا وظیفہ ہے، عوام کا وظیفہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اندر دیکھے کہ اس وقت کون ہے جو نائب امام ہے. توجہ فرمائیں، فانظروا الی روات حدیثنا. فانظروا یعنی دقت کرنی ہے ہم نے. کس چیز کی طرف؟ الی روات حدیثنا. دیکھو تم میں سے کون ہے کہ جو ہمارے پیغام کو، ہماری بات کو تم تک پہنچا رہا ہے. لیکن ان صفات کے ساتھ 4 صفتیں بیان کی. صائنا لنفسه. دیکھو وہ کون سا مرجع ہے، وہ کون سے ولی فقیہ ہے، وہ کون سے مرجع تقلید ہے کہ جو اپنے دین کو، اپنے نفس کو بچائے ہوئے گناہوں سے، اپنے نفس کو جو ہے نا گناہوں سے اس نے آلودہ نہیں کیا. حافظا لدینہ، وہ دین کا محافظ ہے. کچھ ہیں کہ جو دین کو خراب کرنے کے لیے بھی ہیں عزیزان گرامی، لیکن ایسے مرجع تقلید کے پیچھے نہیں جانا جو دین کو خراب کر رہا ہے. مرجع تقلید وہ ہوتا ہے جو حافظ ہو، جو دین کا محافظ ہو، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے تمام چیزوں سے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس فقہاء علماء کی جنہوں نے اپنے سب کچھ قربان کیا اس دین کی خاطر. وقت نہیں ہے، دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ دلائی جائے. پھر فرمایا کہ مخالفا للہوى. دیکھو وہ مرجع تقلید، اس مرجع تقلید کے پیچھے نہیں جانا کہ جو ہوا و ہوس کا اطاعت گزار ہو، جو خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہا ہو. اگر ایسا کوئی مرجع تقلید تمہیں دکھائی دے جو خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہو تو ایسے کی طرف توجہ نہیں دینی ہے، ایسے کو اپنے لیے جو مرجع تقلید قرار نہیں دینا. پھر اس کے بعد 4تھی صفت بیان کی کہ مطیعا لامر مولا. وہ مرجع تقلید کہ جو صائنا لنفسہ، اپنے آپ کو اس نے بچایا ہوا ہے گناہ سے. حافظا لدین، جو دین کا محافظ ہے. مخالفا للہوى، جو ہوا و ہوس کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے، خواہشات نفس کے پیچھے نہیں چل رہا وہ. اور 4تھی صفت امام نے بیان کی کیا؟ مطیعا لامر مولا. دیکھو کہ وہ مرجع تقلید، وہ ولی فقیر کہ جو اپنے مولا یعنی وقت کے امام کا مطیع ہو، اطاعت گزار ہو، جو ان کے پیچھے ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، ان کے ہدف کے خاطر زندگی گزار رہا ہو.
اب یہ 4 صفتیں بیان کر دی اور یہ 4 صفتیں جو ہے عوام کے لیے ہیں, لوگوں کے لیے ہیں, کہ ان 4 صفتوں کے آئینے میں ہم نے تلاش کرنا ہے کہ کون سا مرجع تقلید ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے, وہ اپنے زمانے کا عالم تو ہو, بے شک کہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہو, لیکن اس علم کے ساتھ یہ 4 صفتیں جو ہیں ہم نے ضرور دیکھنی ہے عزیزان گرامی. بس امام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا مرجع تقلید ولی فقیہ ہو کہ جو ان 4 صفات کا حامل ہو, امام نے فرمایا کہ بس وہ ہماری جانب سے تم پر حجت ہیں. ان کا کہا ماننا گویا ایسا ہے جیسے ہمارا کہنا ماننا, ان کی مخالفت کرنا ایسی ہے جیسے کہ ہماری مخالفت کرنا ہے عزیزان گرامی. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کے زمانے میں ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, یوں ہی ریوٹ چھوڑ دیا, مثال کے طور پر یوں ہی جو نا وہ چھوڑ دیا, کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے, نہیں, کہا دیکھو اس پرچم کے سائے کے نیچے آؤ, اپنی ہدایت لینی ہے ان سے لو, اپنے احکام لینے ہیں ان سے پتہ کرو, اگر تم نے دین لینا ہے تو ان سے لو, اپنے عقائد لینے ہیں تو ان سے لو. عزیزان ان کو اپنے لیے معیار قرار دو. اگر یہ تمہیں راہ حق کی جانب دعوت دے رہے ہیں تو اس پہ چلنے کی کوشش کرو. اگر یہ تمہیں کسی چیز سے روک رہے ہیں تو یہ نہ سوچو کہ یہ کیوں ہمیں روک رہے ہیں. عزیزان گرامی اطاعت سیکھنی ہے. اگر ہم نے اطاعت کا درس ان مراجع عظام سے نہیں لیا تو یاد رکھیے کل ہم اپنے زمانے کے امام کی بھی اطاعت نہیں کریں گے. اس لیے کہ اگر ہم اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہوئے ان کی اطاعت نہیں کر رہے تو یہ خواہشات کل ہمارے ساتھ بھی رہنی ہے. امام کے آنے کے بعد بھی یہ خواہشات ہیں. ہم پھر اپنی زندگی کی مصروفیات اور اپنی خواہشات اور اپنی دنیا داری اور یہ سب چیزیں جو ہے نا رہنے والی ہیں. یہ پیریڈ جو دیا گیا ہے, یہ وقفہ جو دیا گیا ہے, حقیقتاً یہ جو غیبت کا زمانہ ہے کس لیے؟ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے, امام کے لیے. اور عزیزان گرامی امام کیوں آئیں گے, کس لیے آئیں گے؟ سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام عدل و انصاف سے دنیا کو بھرنے کے لیے آنے ہیں. عزیزان گرامی عدل و انصاف سے بھریں گے کب؟ کہ جب ان کے چاہنے والے, ان کے پیروکار خود عدالت کی راہ پر گامزن ہو جائیں, اپنے آپ کو تیار کریں. ایک عالمی حکومت ہے جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کرنی. پوری دنیا پہ ایک ہی حکومت ہوگی, ایک ہی کلمہ ہوگا, سب اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے. کوئی ایک فرد نہیں ہوگا کہ جو کفر و الحاد کے اوپر ہو. عزیزان گرامی تو یہ کام جو ہے امام نے اکیلے تو نہیں کرنا. اور یہ فقط 313 ہی افراد کوئی ہیں کہ جو امام عصر کے پہلی آواز پہ لبیک کہنے کے اوپر ہم وہاں پہنچ جائیں گے, نہیں. لا تعداد افراد ہیں کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کی نصرت کرنی ہے, اور یہ پوری دنیا میں حکومت قائم ہونے کی چھوٹی دنیا نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے ہمیں آمادہ ہونا پڑے گا, اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا عزیزان گرامی. اور یہ آمادگی انسان کی اپنے آپ سے شروع ہونی ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو ہمارا باقی رہے گا اگلے عشرے کے اندر کہ ہم کیسے مولا کا انتظار کریں عزیزان گرامی, اور انتظار کا کیا معنی ہے. لیکن یہاں پر رک کر کے فقط یہی بیان کریں گے کہ یہ آزمائش کا زمانہ ہے عزیزان گرامی. جیسے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہمارے شیعوں کا امتحان ہے. چھٹے امام نے فرمایا یہ ہمارے شیعوں کا امتحان ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس غیبت کے زمانے میں یہ امتحان کا زمانہ ہے, اور اس میں کچھ لوگ ہیں جو دین سے پھر جائیں گے, کچھ لوگ ہیں جو دین پہ باقی رہیں گے. لیکن یہ دین پہ باقی رہنے کا کیا اجر ملے گا انہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی جیسے پیغمبر اسلام کے ہم رکاب ہو کر کے دشمنوں سے جنگ کر رہے ہوں. عزیزان گرامی ایک مرتبہ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو امام بیان کر رہے ہیں, امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے فرزند کے لیے جو ہے امام زمانہ کے لیے جو ہے غیبت طولانی ہے, اور یہ غیبت بہت بڑا امتحان ہوگا شیعوں کے لیے. امام نے فرمایا
اس میں کہ جب لوگ دین کا بچانا انتہائی مشکل ہو جائے گا. یہاں تک کہ روایت ملتی ہے کہ انسان دین کا بچانا اتنا سخت ہو جائے گا کہ انسان جو آج روایتوں میں کہ اگر گھر میں صاحب دین ہوگا تو گھر سے نکل کے جائے گا گھر سے باہر تو دین جب واپس پلٹ آئے گا تو دین نہیں ہوگا. یا یہ ہے کہ باہر تو صاحب ایمان ہوگا لیکن گھر میں آئے گا تو گھر میں بے ایمان ہو جائے گا. عزیزان گرامی انتہائی دشوار زمانہ بیان کیا گیا کہ ایمان کا بچانا انتہائی سخت کام ہے ہوگا اس زمانے میں. یہاں تک کہ ایسے جلتے ہوئے کوئی انگارے کو انسان کے ہاتھ پہ رکھ دیا اس کو بچانا اس کو رکھنا کتنا سخت کام ہے, انتہائی دشوار کام ہے عزیزان گرامی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس طریقے سے گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے ہمیں کھینچ کر کے. ہمارے سب سے پہلے ہمارے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے, ہماری توحید کو خراب کیا جا رہا ہے, ہماری جو ایک عقیدہ ہے پیغمبر اسلام پر نبوت پر اس کو خراب کیا جا رہا ہے, جو امامت کے پر ہمارے عقائد ہیں اس کو خراب کیا جا رہا ہے. پوری کوشش ہے دنیا کی تمام طاقتوں کی کسی طریقے سے ان سے ایمان کو ان سے چھین لے. اور دوسری طرف خواہشات ہیں, خواہشات کو بڑھایا جا رہا ہے, گناہ عام ہے عزیزان گرامی. انتہائی دشوار کام ہے اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بچانا اس زمانے میں. زرارہ بہت پریشان ہو گیا جب امام چھٹے امام نے بیان کیا کہ انتہائی سخت کام ہوگا ایمان کا بچانا. زرارہ پریشان ہو گیا, پریشان ہو کے کہتے ہیں میں سلام کرتا ہوں زرارہ پر کہ انہوں نے نہ فقط اپنے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی راہ حل تلاش کیا. عزیزان گرامی زرارہ کہتے ہیں کہ مولا اگر ایسے زمانے میں میں ہوا تو کیا کروں گا, میں کیسے اپنے ایمان کو بچاؤں گا. عزیزان گرامی امام نے فرمایا کہ اگر تم ایسے زمانے میں ہوئے تو تم پر ضروری ہے کہ دعائے معرفت پڑھو. عزیزان گرامی خدا سے دعا کرو کہ خدا ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. اس لیے کہ اگر ہم خدا کی پناہ میں نہیں جائیں گے, اگر ہمیں معرفت پروردگار نہیں ملی, ہمیں پیغمبر کی معرفت نہیں ملی, امام کی معرفت نہیں ملی, تو پھر ہم گمراہ ہونا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس لیے کہ گناہ کثرت کے ساتھ ہیں لیکن ہدایت اور رہنمائی کرنے والے بہت کم ہیں. امام نے فرمایا کہ ان لفظوں کے ساتھ یہ دعا مانگو, یہ دعائے معرفت انسان اس کو یاد کرے اور اس کو یاد کر کے اپنی نمازوں میں اپنے تعقیبات میں اس دعا کو انسان اپنے آپ کو خود سیکھے, اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اگر ہم اس زمانے میں اس گھٹا ٹوپ ظلمانی زندگی زمانے میں اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے ایمان کو تو اس دعائے معرفت کے ذریعے سے. عزیزان گرامی اس کی تفصیل تو ہم انشاءاللہ اگلی مجالس میں بیان کریں گے جب ہم معرفت پہ گفتگو کریں گے اور انتظار پہ ہم گفتگو کریں گے اگلے اشرے میں کہ ہمیں کیسے انتظار کرنا ہے مولا کا. عزیزان گرامی وہاں ہم بیان کریں گے, لیکن دعائے معرفت ہم ابھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. چھٹے امام نے زرارہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے زرارہ دیکھو تم اپنے پروردگار عالم سے ان الفاظ میں دعا مانگو, اللہم عرفنی نفسک, اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی ذات کی, اپنے نفس کی, اپنی ذات کی معرفت عطا فرما. امام فرماتے ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک, اے پروردگار اپنی معرفت دے دے, اس لیے کہ ان لم تعرف نفسک لم عارف رسولک, اے میرے پروردگار اگر تو نے اپنی معرفت مجھے نہیں دی, خدایا اگر تو نے اپنی معرفت مجھے نہیں دی تو میں کبھی بھی تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. توجہ فرمائی آپ نے, یعنی رسول تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی سیڑھی یعنی لا الہ الا اللہ کو سمجھیں اور اس کو زبان سے جاری کریں. اگر لا الہ الا اللہ پڑھا تو پھر مرحلہ جو ہے محمد الرسول اللہ تک آئے گا. اگر لا الہ الا اللہ ہی نہیں پڑھا تو پھر کبھی بھی رسول کی معرفت نہیں آ سکتی. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے مانگو, اللہم عرفنی رسولک, پروردگار اپنے رسول کی مجھے معرفت عطا کر دے. کیوں معرفت عطا کر دے, پروردگار سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ دعا کا جملہ, پروردگارا اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت تو نے مجھے خود عطا نہیں کی,
اللہم ان لم تعرفنی رسولک، اے خدا اگر تو نے اپنے رسول کی یہ معرفت مجھے نہیں دی، لم عارف حجتک، تو پھر میں اس ولایت کی تیسری سیڑھی، اس ولایت کے تیسرے مرحلے میں یعنی زمانے کے امام کی معرفت کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو محمد الرسول اللہ تک پہنچیں گے، اور اگر محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اب مسلمان تو ہو گئے آپ، لیکن ابھی ایمان کامل نہیں ہوا عزیزان گرامی، جب تک کہ آپ علی ولی اللہ اعتقاد کے ساتھ نہ پڑھیں، جب تک یہ نہ کہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، علی ہم پر اللہ کی حجتیں ہیں، ائمہ اطہار اللہ کے ولی ہیں، اب وہ ہماری جانوں پر، ہمارے نفسوں پر، ہمارے اموال پر، ہماری اولاد پر، ہر چیز پر حجت رکھتے ہیں، اور ہم پر مولا ہے وہ ہمارے لیے۔ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا کہ اے پروردگار اللہم عرفنی حجتک، اے پروردگار اپنے رسول، اپنے ولی کی معرفت عطا کر دے۔ ان لم تعرفنی حجتک لم زللت عن دینی، خدایا اگر تو نے مجھے اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا نہیں کی تو یقیناً میں اپنے دین سے گمراہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام نے کیوں فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مرا اس حال میں مرا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا۔ عزیزان گرامی، زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مر گیا، کفر کی موت۔ توجہ فرمائے، اگر ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے اس زمانے میں کہ جو سب سے سخت ترین امتحان ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ہم ایمان کو اپنے باقی بھی رکھتے نہیں، اس لیے کہ آج ایمان کا بیچنا بہت آسان ہو چکا ہے، لوگ پیسوں میں بیچ رہے ہیں، ڈالروں میں بیچ رہے ہیں اپنے ایمان کو۔ ذرا سی کہیں سے جھپک ملی، جہاں سے پتہ اطلاع ملی، فوری طور پر جو ہے نا اپنے جو ہے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا تو بن جائے گی لیکن یہ ہمیشہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے جب گئے تو خالی ہاتھ گئے ہیں، لہذا ہمیں اگر دنیا نہیں بنانی اپنی، ہمیں اپنی آخرت کو باقی رکھنا ہے، اور کامیاب وہ ہے کہ جس نے آخرت کو باقی رکھ لیا، اس نے اپنی آخرت کو بچا لیا۔ ہاں عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہو گیا کہ اتنا طولانی غیبت کا زمانہ ہوگا کہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اس وقت ایمان کو بچانا سخت ہو جائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ مولا ایسے زمانے میں ہماری پناہ گاہ کیا ہوگی، ایسے زمانے میں پھر ہم کہاں سے پناہ لیں گے؟ امام نے فرمایا ایسے زمانے میں تمہاری پناہ گاہ کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت کے زمانے میں، اس طولانی زمانے میں تم کربلا والے بن جاؤ، کربلا کو اپنے لیے شعار کی حد تک نہیں رکھو، اپنی زندگی کے اندر کربلا کو بنا لو، کربلا والوں جیسی زندگی بناؤ، کربلا سے اپنے لیے حیات لو، اپنے لیے زندگی لو، اپنے لیے عزت لو، درس لو اپنی زندگی میں کربلا والوں سے، اس لیے کہ کربلا والے وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ایک ایک کردار، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ عمل ہے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے کہ اصحاب امام حسین، ائمہ اطہار نے کس طریقے سے زندگی گزاری، ان کے کیا اوصاف تھے کہ وہ کربلا میں چنے ہوئے لوگ آئے تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عزیزان گرامی، جب سب چھوڑ کے جانے کے لیے تیار تھے، یہ 72 شہداء ہیں۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت عطا فرمائے، اور کربلا کو صحیح معنی میں سمجھنے اور درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ فقط یہ گریا ہی نہیں ہے کہ ہم گریا کریں، محرم آ جاتا ہے ہم گریا کریں، نہیں، اسی گریا کے اندر ہم نے اپنے انقلاب پیدا کرنا ہے، اسی گریا سے ہم نے درس لینا۔ عزیزان گرامی، اسی گریا کے ذریعے سے ہم نے خدا تک پہنچنا، اپنے وقت کے امام تک پہنچنا۔ عزیزان گرامی، ہاں عزیزان گرامی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی، آج 9 محرم الحرام ہے۔ یقیناً اب مسلسل
मजालिस सुनते हुए आ रहे होंगे और इमाम में मजलूम इमाम का मातम कर रहे होंगे। चंद जुमलों में मैं इमाम हुसैन के उस फर्जंद का तस्करा करना चाहता हूँ ज़ान गिरामी, जो सूरत में, जो सीरत में, किरदार में, अखलाक में पैगंबर इस्लाम से सबसे ज्यादा मुशाहबत रखता था। हाँ आज़ादारो, वो जनाब अली अकबर अज़ान गिरामी, करबला के मकातिब में देखते हैं कि जितने भी शुहदा आए हैं इजाजत लेने के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन इजाजत दे दी, ना असहाब को ना अपनी औलाद को। असहाब ने भी कहा कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम अपनी जान का कुर्बानी करो, ये दुश्मन मेरे दुश्मन है ज़ान गिरामी। और मोहम्मद आए, जल्दी से इजाजत नहीं मिली। कासिम आए, बहुत मुश्किल के साथ इजाजत लेके गए। हजरत अब्बास आए, उनको इजाजत नहीं मिलती। लेकिन ये वाहिद फर्द हैं हजरत अली अकबर कि जैसे ही आते ही इजाजत लेने के लिए फौरन इमाम कहते हैं, जाओ अली अकबर, अपनी जान को अपने मौला पर कुर्बान करो, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन से पूछे कोई अली अकबर की मुसीबत, हाँ आज़ादारो। लेकिन जैसे ही इजाजत मिली, एक मर्तबा आज़ादारो जनाबे इमाम हुसैन के चेहरे पर मायूसी के आसार नमूदार हुए। आज़ादारो जनाबे अली अकबर को इस तरीके से मौला इमाम हुसैन ने तैयार किया कि वो अमामा जो पैगंबर इस्लाम की जानिब से आप तक पहुंचा था, वो अली अकबर के सर पर रखा, दोष पर अबा रखी। आज़ादारो इस तरीके से तैयार किया। आज़ादारो अब जब अली अकबर को तैयार कर दिया, आज़ादारो अली अकबर चलते एक मर्तबा अली अकबर के कानों में कि पीछे से किसी दौड़ने की आवाज को सुना। आज़ादारो पलट कर जब देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप है जो दौड़ता हुआ अली अकबर के पीछे आ रहा है। आज़ादारो जनाब अली अकबर घोड़े से नीचे उतरे, कहते हैं बाबा क्या आपने मुझे इजाजत नहीं दी थी। आज़ादारो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या कहे, आपने फरमाया है अली अकबर, अरे काश तुम्हारा भी कोई जमा बेटा होता और तुम्हारी नजरों के सामने अब मरने के लिए जा रहा होता। आज़ादारो इमाम ने फिर सवाल किया, अली अकबर गए, पहले ही हमले में 120 नारियों को वासिले जहन्नुम किया, जंग करते रहे। एक मर्तबा न जाने अली अकबर के दिल में क्या ख्याल आया, पलट कर वापस आए, बाबा जान बड़ी शिद्दत की प्यास लगी है, बाबा अगर हो सके तो एक घूंट पानी मिल जाए। आज़ादारो अब देखिए ये कितना बड़ा इम्तिहान है, इमाम हुसैन का कितना बड़ा इम्तिहान है। वो जो हुज्जत खुदा है, वो जो हर शय पे कुदरत रखता है। आज़ादारो बेटा किसी बड़ी चीज की ख्वाहिश नहीं कर रहा, एक घूंट पानी चाहिए। आज़ादारो मौला ने कुछ न कहा, एक मर्तबा कहा अली अकबर नजदीक आओ। अली अकबर नजदीक आए, कहा अपनी जुबान हमारे दहान में दे दो। आज़ादारो जैसे ही अली अकबर ने अब अपनी जबान अपने बाबा के जुबान में रखी, दहान में रखी, फौरन जबान को खींचते हुए कहते बाबा अरे आपकी जबान तो हमसे भी ज्यादा खुश्क है, अजरुकुम अल्लाह। बस आज़ादारो मौला इमाम हुसैन कहते अली अकबर जाओ बेटा अली अकबर, अरे तुम्हारे नाना, अरे तुम्हारे दादा आए हैं तुम्हें सैराब करने के लिए जन्नत से। आज़ादारो जल्दी जाओ। आज़ादारो अली अकबर गए। वो वक्त भी आया कि जब अली अकबर घोड़े की पर न संभल सके, एक मर्तबा ज़मीन करबला पर आए। आज़ादारो आवाज दी, ऐ बाबा मेरी मदद को आइए। आज़ादारो मौला इमाम हुसैन
آگ مرتبہ جیسے ہی ارے علی اکبر کی آواز کو سنا آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، اب حسین کو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ عزادارو مولا جا رہے ہیں، لشکر کا لشکر سامنے ہے، کہتے ہیں بیٹا تم آواز دیتے رہو، تمہارے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ عزادارو مختصر وہ وقت بھی آیا جب علی اکبر کے نزدیک آ کر کے بیٹھے، کہا بیٹا اے بیٹا ارے کس ظالم نے تمہیں قطع کر دیا، حصوں میں بانٹ دیا۔ عزادارو مولا یہ کہتے ہیں علی اکبر ارے میں تمہارا بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، میں تمہارے جوان لاشے کو تمہیں کیسے اٹھاؤں؟ ایسا کرو علی اکبر اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو۔ عزادارو مولا نے حضرت علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا، ارے دوسرا ہاتھ نہ اٹھایا، کہا بیٹا یہ سینے پر ہاتھ کیوں ہے؟ عزادارو ارے نیزے کی انی ہے، کہتے بابا سینے میں نیزے کی انی ہے۔ عزادارو مولا امام حسین نے کہا بیٹا اپنا ہاتھ ہٹاؤ، ارے کربلا کا میدان ہے، میرا یہ دل کہتا ہے کہ مولا نے کہا ہوگا اے میرے جد ابراہیم آئیے دیکھیے کربلا میں، دیکھیے اے میرے بابا آئیے کربلا میں حسین کا امتحان دیکھیے، صبر کا امتحان دیکھیے۔ ایک مرتبہ مولا نے نیزے کی انی کو تھاما اور ایک مرتبہ باہر نکالا، اس طریقے سے جو یہ نیزے کی انی نہیں تھی، ایک خون کا فوارہ تھا جو سینے سے باہر آیا۔ مولا امام حسین کا وجود مبارک خون سے آلودہ ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ تو واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خداوندہ جہاں کہیں بھی مولا کے عزاداری کر رہے ہیں، پروردگار فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام دشمنان تشیع پروردگار اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت دے، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگار اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام حسین علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں ہمیں شفاعت کرنے والا قرار دے۔ پروردگار امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔